ہماری عقل یہ سوچ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ ہماری ہی طرح کے ایک عام انسان اتنی شاندار ترقیاں کیسے کر لیتا ہے۔ اس سوال سے مجبور ہو کر ہم ان شخصیات کے بارے میں انٹرویو پڑھ کر سنتے ہیں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں اور دل ہی دل میں ان کی طرح کامیاب بن جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس بنیادی عادت کی بدولت یہ لوگ عام سے خاص بنے، ہم ان کی عادات اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کامیاب ترین اور مشہور ترین انسانوں میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں۔ ان کی عادت ایک یہ بھی ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگ جاتے ہیں۔ وہ وقت جب الارم چلا کر لوگوں کو بیدار کرنے کی خبر دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جاگ تو جاتے ہیں، لیکن پھر غنودگی کا ایک جھونکا ان کے ذہن پر لگتا ہے اور وہ اپنے الارم کا گلا دبا کر اپنے منہ پر تکیہ رکھ کر ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کامیاب لوگ اٹھتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، خود کو تیار کر کر دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ بعد صبح کے جھونکوں میں خوشنما احساس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی طاقت بھی ہوتی ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کو چھو لے، وہ حقیقی طور پر ایک با کمال انسان بن جاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے والی روشنی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس پر بھی پڑتی ہے اس کی زندگی میں روشنیوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اے میرے اللہ، میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ جس چیز کے لیے سردار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو، اور پھر وہ خیر اور برکت سے کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پر اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کرنے والے لوگ شاندار ترقیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ دسمبر 2018 میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے دا 5 AM کلب۔ اس کتاب کے مصنف روبن شرما ہیں، جو کہ ایک بہترین موٹیویشنل ٹرینر اور سکسیس کوچ ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے 5 AM کلب کا نظریہ دیا تھا اور یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ اپنی صبح کے مالک بنو، خود کو کامیاب بناؤ۔ روبن شرما بذات خود ایک ایلیٹ اور لیڈرشپ موضوع پر ایک اچھا خاصا عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلائنٹس کو بھی یہ راز سمجھایا کہ کس چیز کی بدولت ان کے خیالات اور جذبات کی وجہ سے انہوں نے ترقیاں حاصل کی، اور انہی کی وجہ سے ان کی کافی ترقی میں اضافہ ہوا۔ اور انہوں نے کتاب میں موجود تمام نکات کی تحقیق اور آزمودہ تجربات پر مبنی ہے۔ یہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو اس کے چرچے ہونے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں اس نے فروخت کے ریکارڈ بھی توڑ دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا بھر میں مقبول ہوگی، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے۔ اس کتاب کا فلسفہ اس قدر آسان اور شاندار ہے، جس نے بھی پڑھا اور اس کو اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ روبن شرما کے بقول دنیا میں موجود تمام وہ لوگ جو کسی بھی لحاظ سے لیڈرشپ کے عہدے پر ہوں، وہ 5 AM کلب میں شامل ہوں گے۔ آئیں ایک نظر شاندار کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ 5A کلب میں درجہ ذیل فارمولے بتائے گئے ہیں۔ کامیابی کے لیے 4 نکات ہیں۔ نمبر 1، آج کے دور میں ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب تک انسان اپنے 4 نکات کو کامیاب نہ کر لے تو کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ وہ 4 نکات یہ ہیں: مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ،
ہیلتھ سیٹ اور سول سیٹ۔ مائنڈ سیٹ کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اور انہی رویوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ صرف مائنڈ سیٹ کو ہی بہتر کر کے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے میں اس کا کردار صرف 25% ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی 3 نکات بھی تیار کرنے ضروری ہیں۔ اپنے ہارٹ سیٹ کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ انسان کے جذبات ہیں جس میں پیار، غصہ، محبت، نفرت، غم اور سرور شامل ہے۔ واضح آ رہے کہ انسان جس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ سکے گا اس قدر ہی اس میں لیڈرشپ کی صلاحیت پروان چڑھے گی۔ یہ انتقام کی بجائے درگزر اور حوصلے سے کام لے گا، اس وجہ سے سارے لوگوں کا پسندیدہ بھی بن جائے گا۔ اور تیسری جو نکات ہے وہ ہیلتھ سیٹ ہے، جس میں انسان نے ہر حال میں خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی ہے وہ اپنی صحت کی بدولت پر ہے۔ اگر اس کی صحت ہی نہ رہے تو پھر وہ جی بھی نہ سکے گا اور نہ ہی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ ہیلتھ سیٹ کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو کم سے کم خوراک لینی چاہیے، ورزش روزانہ کے طور پر کرنی چاہیے اور پانی کا استعمال بھرپور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان اپنی صلاحیت کو بھرپور استعمال بھی نہیں کر سکے گا اور ترقی بھی نہیں کر سکے گا۔ چوتھے نمبر پر سول سیٹ ہے، جس کو بھی مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہے۔ مراقبہ، عبادت، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور تمام مخلوق کے لیے خیر خواہی چاہنا ہے۔ یاد رہے کہ روحانی مضبوطی ہی انسان کو وہ طاقت دیتی ہے جس کی بدولت ہی وہ بہت آگے جا سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ذہنی مسائل سے بھی بچ سکتا ہے۔ نمبر 2، عادات کا ٹوٹنا اور بننا۔ اس کتاب میں ایک بہترین نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عادات کس طرح ٹوٹتی اور بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو بھگتنا ایک مشکل کام ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی عادات اس طرح بنا دی جائے کہ صبح خود بخود اٹھا جائے۔ روبن شرما کہتے ہیں کہ انسان کی پہلی عادات کو ٹوٹنے اور نئی عادات کو بننے کے لیے 66 دن درکار ہوتے ہیں۔ یہ 22 دن کے 3 سرکل ہوتے ہیں۔ پہلے 22 دن مستقل مجازی کے ساتھ ایک عادت پر عمل کرنے سے پرانی عادت ٹوٹ جاتی ہے، اور جو 22 دن کے دوسرے سرکل میں نئی عادات کے راستے بنتے ہیں، اور آخری 22 دنوں میں وہ عادت شعور میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر انسان خود بخود وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان نے اگر صبح جاگنے کا تہیہ کر لیا ہے تو اس کے لیے یہ کام بڑا مشکل لگے گا۔ اگر آپ اس کو مستقل مجازی کے ساتھ کریں تو آہستہ آہستہ یہ آسان ہوتے جائے گا، اس کے بعد تو کوئی مشکل رہ ہی نہیں جائے گی۔ محمد علی قلعہ کہتا ہے، میں نے اپنی تربیت کے لیے ایک منٹ سے نفرت کی تھی، لیکن میں نے چھوڑا نہیں۔ میں نے کہا آج تکلیف اٹھا لو، باقی کی زندگی چین سے گزرے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ روہن شرما بتاتے ہیں کہ صبح اپنے اٹھنے کے لیے کوئی ایک محرک ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کے ذہن کو ترتیب دے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جائے اور فوراً بستر سے اٹھے، اور ورنہ نہیں تو آپ کا ذہن آپ کو ورگنانا شروع کر دے گا کہ کہے گا کہ آپ باہر جا کر کیا کر لو گے، سو جو، تو لیکن آپ نے اس کی بات نہیں سننی۔
آپ نے اس عمل کو مستقل مجازی کے ساتھ کرنا ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس ٹریک پر چل پڑے ہیں تو خود کو شابش دیں، آگے کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، 20-20 کا فارمولا۔ جب انسان دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد پرسکون نیند لیتا ہے تو اس کے دماغ کے تمام مسل بڑے ہی متحرک ہوتے ہیں، اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے دماغ کو بہترین انداز میں پروگرام کر سکتے ہیں، اور اس پروگرامنگ کی بدولت وہ اپنے تمام دن کو شاندار بنا سکتا ہے، جو کہ یقیناً اس کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی پر گامزن ہوتا ہے۔ روبن شرما صبح اٹھنے کی بات پر پہلے گھنٹے کو فتح کا گھنٹہ کہتے ہیں، اسی لیے وہ تجویز کرتا ہے کہ پہلے گھنٹے کو 20-20 منٹ کے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے میں الگ الگ سرگرمی کی جائے۔ یہ 3 سرگرمیاں بھرپور حرکت، خود کا جائزہ لینا اور خود نمائی پر مشتمل ہیں۔ 5 AM کے کلب کے مطابق فتح کے پہلے 20 منٹ میں بھرپور ورزش کرنی ہے، گہرے سانس لینے ہیں، یہ بھی کہ ورزش کس انداز سے کرنی ہے کہ پسینے چھوٹ پڑیں، اور یہ ورزش آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جاگنے کے بعد ہارڈ ورک کرنے سے ڈوپامن کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی کارکردگی میں جان آ جاتی ہے۔ یہ عمل روز کرنے سے انسان کا مدافعتی نظام بھی مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور انسان ہمیشہ صحت مند اور فٹ رہتا ہے۔ اگلے 20 منٹ میں آپ کے پاس 4 سرگرمیاں ہوں گی۔ عبادت اور دعا۔ اس کی بدولت آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، جو آپ کو احساس تشکر سے بھر دے گا۔ اس عمل سے آپ کا شعور بڑھے گا اور آپ اپنے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو پرسکون رکھنے میں بھرپور مدد دے گی، جس کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیت پروان چڑھیں گی اور آپ بہترین پرفارمنس دے سکیں گے۔ 20 منٹ کے تیسرے راؤنڈ میں آپ نے خود کو بہتر کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اپنے گول اور اہداف کا تجزیہ کر سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، آڈیو کتاب سن سکتے ہیں، یا ایسی ہی کوئی ہی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کچھ نیا سیکھیں، اور وہ آپ کی قابلیت کو مزید پروان چڑھائے گی۔ روبن شرما کہتے ہیں کہ دا 5 AM کلب میں شامل ہونے کے لیے آپ کو مزید کوشش کرنی ہے، مزید بہتریاں لانی ہیں، اپنے آپ میں بہتریاں لانی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے گھنٹے کو اس انداز میں گزارنے سے کچھ ہی دن میں آپ اپنے اندر بہترین تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اور نمبر 4، موبائل فون تخلیقیت کا دشمن ہے، کہ دنیا میں موجود جتنیاں بھی باکمال اور ان تمام چیزوں جو باکمال لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں جو ان کی صلاحیت میں دخل اندازی پیدا کر رہی ہیں۔ آج کے دور کا بڑا مسئلہ موبائل فون ہے، یہی انسان کی تخلیقی صلاحیت کو روکنے کا سبب بنتا ہے، اور دنیا کے مشہور ترین فیمس لوگ اس چیز پر خود کا کنٹرول رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا غلام نہیں بننے دیتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں بڑی بڑی کمپنیاں ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کر رہی ہیں، اور جب ہم اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ اربوں ڈالرز کماتے ہیں۔ آج کی سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے،
جو کہ بدقسمتی سے ہم بری طرح ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر کے بے تحاشا استعمال سے ہم فالوور تو بن سکتے ہیں لیکن لیڈر کبھی نہیں بن سکتے۔ لیکن ضرورت کے مطابق سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بعد اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ کوالٹی ورک پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔